ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات. مولانا تحویل قبلہ کا مسئلہ تورات کے اندر ہے، لیکن اہل تورات کے مولوی اور پادری ربی اس کو چھپاتے ہیں. تو اس لیے بتاتے ہیں کہ جو کسی بھی دلیل کو چھپاتا ہے جو محمد رسول اللہ کی نبوت سے جس کا تعلق ہے یا تحویل قبلہ سے توحید سے، تو اس پر اللہ کی لعنت ہے. جی اڑے رب سمجھ میں آئے نہیں ہے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ما ان بینات کو اور ہدایت کو، جو چھپاتے ما انزلنا جو ہم نے اتار دیا، من البینات کھلم کھلا دلیلیں اور معجزات، والہدا ہدایت کی باتیں، من بعد ما بینا، یہ ما مصدری ہے، من بعد ما بینا ہو، بعد اس کے کہ ہم نے اس کو اتار دیا ہے، للناس سے لوگوں کے لیے، فی الکتاب تورات کے اندر، تورات میں جو چیزیں ہم نے اتاری ہے اس کو جو لوگ چھپاتے ہیں. محمد رسول اللہ آخر النبیین ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین برحق ہے. جو اس کو چھپاتا ہے اولئک یلعنہم اللہ، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے دیگر چیزیں بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. الا الذین تابوا، ہاں یہ کہ جو لوگ توبہ کریں من الکتمان، تابو کا معنی رجعوا من الکتمان، کتمان حق سے توبہ کریں، وَأَصْلَحُوا مَا أَفْسَدُوا، جو بگاڑ انہوں نے پیدا کیا اس کو ٹھیک کرتے ہیں، وَبَيَّنُوا مَا كَتَمُوا، اور جو چھپایا تھا اس کو بیان کرتے ہیں، تو پھر فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ، میں اللہ ان کی توبہ کو قبول کرتا ہوں، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، میں توبہ کو قبول کرنے والے میری ذات رحیم اور شفیق مہربان بھی. ہو گیا مولانا؟ چونکہ ہمارے حنفیہ کے یہاں قاعدہ یہ العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد. بولو، یہ ہے الذین سے مراد یہودی ہے. تحویل قبلہ یہ نبی ذوالقبلتین ہوگا، آخری نبی ذوالقبلتین ہوگا، یہ تورات میں ہے. آخری نبی کی کتاب آخری ہوگی، نبی بھی آخر ہوگا، ذوالقبلتین ہوگا، ان اوصاف اور صفات کا حامل ہوگا. یہ تورات میں سب کچھ ہے، یہودی اس کو چھپاتے ہیں. اس لیے الذین سے یہودی مراد ہے. لیکن الذین اللہ کا بھلا کرے، اور یکتمون صفت جو ہے نا، یکتمون مشتق، یہ عام ہے. لہذا ہر کاتم الحق، جو بھی کاتم الحق ہوگا اور ساتر الحق ہوگا، حق کو چھپانے والا، چاہے وہ دیوبندی ہو یا بریلوی ہو یا شیعہ ہو، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اس کا مصداق ہوگا. اس لیے مفسرین کا قاعدہ آ گیا العبرۃ لعموم اللفظ لا لخصوص المورد، خصوص مورد نہیں چلے گا، عموم الفاظ کو. اس لیے ساتھیوں سے گزارش ہے، جلا بھی وہ آدمی کھائے جس کا دبر ہو، جلا وہ کھائے جس کا مقد ہو، دست کی تکلیف کو برداشت کر سکے. مولوی بنتے ہو تو حق بیان کرنا ہوگا، سمجھے؟ یا عشق بازی چھوڑ دے، اگر عشق بازی کرتے ہو تو جان کی بازی بھی لگانی پڑے گی. سمجھتا ہے؟ جی آسان نہیں ہے بولی صاحب. اب آپ مجھے بتاؤ کہ کہیں کوئی افغانستان کا نام لے سکتا ہے؟ کہیں کوئی مجاہدین کے لیے اللہ جہاد یہ ہے مجاہدین کی نصرت فرما؟ سوال ہی نہیں ہے. ایسے مولوی ڈر گئے، ایسے ڈر گئے، ایسے ڈر گئے. بھائی حق کو پیارے انداز سے بیان کیا جا سکتا ہے. شریعت نے محبت کا پیغام دیا ہے. جی میری صاحب، اس لیے میں نے عبارت آپ کو سنائی، اذا ظہرت الفتن والبدع فعلى العالم ان يظہر علمه والا فعليه لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جب فتنے آ جائیں، جب فتنے آ جائیں اور بدعات کا ظہور ہو جائے، عالم کے ذمہ ہے کہ وہ اپنے علم کو ظاہر کرے، اور نہیں کرے گا تو اس عالم پر اللہ کی لعنت اور پوری کائنات کی لعنت ہے. وہ ملعون شیخ الحدیث ہوگا، وہ ملعون مفسر ہوگا، وہ ملعون مفتی ہوگا. اللہ کی نگاہ میں ملعون، کائنات کی نگاہ میں ملعون، لوسیوں کی نگاہ میں مرحوم. سمجھتا ہے؟ اس لیے جب حق بیان کرو گے نا تو پوری دنیا دشمن بھی ہو جائے گی. تو جھولا پڑ گیا جی بس. بہرحال یہ للہ فی الحال مولوی صاحب گنگا نہ بنو.
ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات، جو لوگ چھپاتے ہیں ما انزلنا من البینات، جو کچھ ہم نے اتار دیا، ما کا بیان ہے من البینات، روشن دلیلیں، والہدایہ، ہدایت کی باتیں، من بعد ما بینا، یہ مصدری ہے، من بعد بیاننا، من بعد تبییننا، ہمارے بیان کرنے کے بعد جب کہ ہم اس کو لوگوں کے لیے بیان کر چکے فی الکتاب تورات کے اندر، یہ پورا کا پورا ان کا اسم ہوگا، اولئک پھر مبتدا ثانی یلعنہم اللہ، یہ پورا جملہ خبر بنے گا معطوفات، اور پھر یہ کہ یہ خبر بنیں گے ان کے لیے، اولئک یلعنہم اللہ، یہ لوگ ان پر اللہ کی لعنت ہے، ویلعنہم اللاعنون، لعنت کرنے والے ان پر لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کی دو صورتیں میں آپ کو بتا چکا ہوں، ایک ہے ابعاد اللہ تعالی عبدہ الرحمتی العامہ، یہاں پر وہی مراد ہے، دوسرا اللہ اپنے بندے کو رحمت خاصہ سے محروم کر دے، وہ مسلمان پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ الا الذین تابوا، ہاں جو لوگ توبہ کرے حق چھپانے سے، واصلحوا، اور جو کچھ انہوں نے بگاڑ پیدا کیا اس کو ٹھیک کریں، وبینوا، اور جو چھپایا اس کو واضح کر دیں، فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ اور اس حق کو چھپانا اور تحریف کرنا یہ کفر ہے۔ ان الذین کفروا، جنہوں نے کفر کیا، وماتوا، مرے اس حال میں کہ وہ کفار، کفر کی حالت میں مرے، یعنی قطعی الکفر ہو گیا، اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ان پر بھی اللہ کی لعنت، فرشتوں کی اور سارے لوگوں کی، ان پر اللہ کا بھلا کریے کہ لعنت ہے۔ خیال کر لینا۔ اب ایک مولوی آج حق کو چھپاتا ہے اور ایک یہودی آج حق کو چھپاتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے بعد جو لوگ گزر گئے وہ تو پہلے گزر گئے، یہ الو کا پٹا 2000 میں حق کو چھپاتا ہے، حق میں تحریف کرتا ہے، تو سارے لوگ اس پر کیسے لعنت کریں گے؟ جو آئندہ آئیں گے نسلیں جو موجود ہے تو لعنت کریں، لیکن جو مر گئے ان کی لعنت کیسے ہوگی؟ وہ تو پہلے گئے نا۔ جو حق کو چھپاتا ہے اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، والملائکۃ والناس اجمعین، تو الناس اجمعین میں آدم سے لے کر قیامت تک سارے داخل ہیں۔ وہ تو پہلے مر گئے، لعنت کیسے بھیجیں گے؟ آپ کو میرے بات سمجھ میں آ گئی؟ جواب اس کا یہ، قیامت کے دن بھی اس قسم کا حرامی مولوی سامنے آئے گا، تب بھی اس کو لعنت بھیجیں گے۔ کافر ایک دوسرے وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، تم ایک دوسرے کو لعنت کرے گے۔ لعنت اختہا حتی اذا ادارکوا فیہا کلما دخلت امت لعنت اختہا، ایک جماعت آگے کافروں کے پیچھے والے کہ ہم نے تمہاری پیروی کی، تم پہ لعنت ہو، تمہاری وجہ سے ہم جہنم میں چلیں گے۔ تو یہ لعنت قیامت میں بھی پڑے گی، جو پہلے گئے انتظار میں کہ ایک بے ایمان آ جائیں، لعنت ہو۔ اس لیے یہ قضا نہیں ہوگی، یہ ادا ہو جائے گا۔ والملائکۃ، کس کو سمجھ میں آ گیا؟ جی اس لیے الناس اجمعین تو مسئلہ بالکل ٹھیک ہوگا۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جنہوں نے کفر کیا اور وماتوا مرے اس حال میں کہ وہ کفار، یعنی قطعی الکفر ہے۔ مولانا ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ قطعی الکفر ہے، سمجھے؟ لیکن ایک آدمی مرا ہے، کافر تھا لیکن کوئی پتہ نہیں ہے، قطعی لعنت نہ کر دو مول صاحب۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا، اس لعنت کے اندر ہمیشہ رہیں گے۔ لعنت میں کون رہے گا؟ فیہا ضمیر کا مرجع لعنت ہے، لعنت میں ہمیشہ نہیں رہیں گے۔ لعنت سے، لعنت ما یوجب اللعنت، لعنت جس چیز کو واجب کرتی ہے، ثابت کرتی ہے، وہ جہنم ہے، جہنم میں۔ ہاں بلنگو، لعنت لازم ہے اہل جہنم کے لیے، جہنم ملزوم ہے۔ اطلاق اللعنت و ارادت، اللہ آپ کو بھلا کر کیا ہے؟ اطلاق اللعنت ہے، اطلاق الملزوم ہے و ارادت اللازم، اسی قبیل میں سے۔ خالدین فیہا لا یخفف عنہم، ہمیشہ اس لعنت کے اندر رہیں گے، جہنم میں رہیں گے۔ لا یخفف عنہم العذاب، عذاب ان سے ہلکا نہیں ہوگا۔ ولا ہم ینظرون، ان کو مہلت بھی نہیں دی جائے گی، ان کو مہلت بھی نہیں ملے گی۔ کیوں مہلت نہیں ملے گی؟ اس وجہ سے کہ انہوں نے توحید سے یہ پیچھے ہٹ گئے، ان پر لعنت ہے اور ان کو مہلت نہیں ملے گی، عذاب ہلکا نہیں ہوگا، اس وجہ سے کہ انہوں نے الہکم الہ واحد کو نہیں مانا۔ الہکم الہ واحد، تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، کوئی معبود نہیں ہے، ایک اللہ کی ذات ہے۔ لا الہ الا هو،
لا الہ کائن موجود الا ہو، الا ہو میں یہ جو ہو ہے یہ بدل ہے الہ کے محل سے، یہ ہو ہے یہ الہ کے بدل سے، یا کائن اور ثابت جو اللہ کی خبر نکل رہی ہے اس کی ضمیر سے بدل ہے، اور اگلے والا هو الرحمن الرحیم وہ الگ ایک ہوا نکلے گا جو مبتدا اور اس کے لیے خبر ہوں گے دونوں۔ خیال کرنے استاخو بڑ بچے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، واحد کے تین معنی آتے قرآن میں۔ ایک واحد کا معنی آتا ہے اللہ آپ کا بھلا کرے جس کا کوئی ثانی نہ ہو، لہذا اللہ یکتا ہے، ایک ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں۔ دوسرا یہ کہ واحد لا شریک لہو، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تیسرا واحد کا معنی یہ لا ينقسم ولا يتجزا ولا يتباعض، جو تقسیم کو قبول نہیں کرتا۔ تینوں معنی ٹھیک ہے یہاں پر۔ یا علماء بنی اسرائیل، کچھ بلا بڑا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس لیے مولانا کہتے ہیں ولا معدود احد کا معنی یکتا، اور واحد ایک یہ عدد نہیں ہے، اعداد شروع ہوتے ثانی سے، دو سے۔ یہ جو شرع قائد میں آیا نا کہ ولا معدود اللہ معدود نہیں ہے، عدد اس کو کہتے ہیں اس کے ما قبل اور ما بعد کو ملاؤ، وہ اپنے ما قبل اور ما بعد کا آدھا اور نصف ہو جائے۔ ہمارے والد صاحب نے یہی تعریف کی ہے۔ کیا عرض کر رہا ہوں؟ عدد وہ ہے جس کے ما قبل اور ما بعد کو ملاؤ وہ ان کا نصف ثابت ہو جائے، یہ عدد ہے۔ چار سے پہلے کیا ہے؟ چار کے بعد کیا ہے؟ پانچ۔ پانچ اور تین مل گئے کتنے ہو گئے؟ چاروں کا آدھا ہے۔ پانچ سے پہلے کیا ہے؟ چار ہے۔ پانچ کے بعد کیا ہے؟ چھ۔ چھ اور چار کتنے ہو گئے؟ 10۔ پانچوں کا آدھا ہے۔ 11 سے پہلے کیا ہے؟ 10 ہے۔ 11 کے بعد کیا ہے؟ 12۔ 12 اور اللہ آپ کو بھلا کرے 10 کتنے ہو گئے؟ 22 ہو گئے، تو 11 ان کا آدھا ہے۔ کچھ پہلے بڑھ گیا۔ 2 سے پہلے کیا ہے؟ 1 ہے۔ 2 کے بعد کیا ہے؟ 3۔ 3 اور 1 کتنے ہو گئے؟ 4۔ 2 کا آدھا ہو گیا۔ 1 سے پہلے کیا ہے؟ اس لیے یہ عدد ہی نہیں۔ 1 کے بعد تو حضرت مولانا 2 ہے، لیکن 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، اس لیے ایک عدد نہیں ہے۔ اس وجہ سے شرع قائد میں آ گیا کہ ولا معدود اللہ معدود نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ اس لیے امام ابو حنیفہ کو دہریہ نے کہا مناظرہ ہو گیا تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ آدھا پونا گھنٹہ دیر سے آگے۔ دہریہ اللہ کے وجود کو مانتا نہیں تھا، بہت بڑا آدمی تھا۔ امام ابو حنیفہ غریب طالب علم تھا۔ لوگ جمع ہے کہ یہ ملا اور یہ کیا اتنا بڑا پنڈو کبیر، سمجھے؟ یہ کیسے آپس میں بحث کریں گے؟ فرمایا کہ مولوی صاحب دیر سے آپ آئے۔ فرمایا کہ دریا کے پاس آیا، درمیان میں دریا تھا، وہ واقعتاً تھا۔ کشتی کا انتظار کیا، کوئی کشتی سواری نہیں ملی، اس لیے دیر ہو گئی، اور اچانک ایک کشتی آ گئی، لکڑیاں آ گئی، آ کر الگ الگ لکڑیاں آپس میں جڑ گئی، جڑ کر کے کشتی بن گئی، میرے پاس آ گئی، میں اس میں بیٹھ گیا، چل چل کر کے مجھے آپ کے پاس پہنچا دیا کنارے میں۔ کہا دماغ خراب ہے، لکڑیاں خود بخود تختے بن جائیں، الگ الگ ہو کر جمع ہو جائیں، آپس میں کشتی بن جائے، پھر آپ کو سوار کرے، پھر آپ کو کنارے پر پہنچائیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر نا خدا کے ملا کے کشتی چلانے والے کے، اور بغیر کسی کاریگر کے کشتی کیسے بنی؟ فرمایا جب چھوٹی سی کشتی بغیر کاریگر کے نہیں بنتی تو یہ آسمان و زمین تمہارے باپ نے بنایا؟ یہ کہاں سے ہو گئے؟ اور مسئلہ خراب ہو گیا، سمجھتا ہے؟ آیا مسئلہ سمجھیں؟
پھر کہنے لگے کہ آپ سے پہلے کام مجھ سے پہلے میرا باپ ہے، اس کو بھی اللہ نے پیدا کیا۔ کہا اللہ سے پہلے، اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو امام صاحب نے فرمایا 4 سے پہلے، کہا 3 سے پہلے کیا ہے؟ کہا 2 سے پہلے، کہا 1، کہا 1 سے پہلے، کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا 1 سے پہلے کچھ نہیں، میرا رب بھی یکتا ہے، اس سے پہلے کوئی بھی نہیں۔ کہا اس وقت تمہارا رب کرتا کیا ہے؟ دکھا تو دو کرتا کہاں ہے؟ امام صاحب نے فرمایا کرسی پہ تھوڑا سا مجھے بٹھاؤ، تو نیچے آ جاؤ، ابھی بتا دیتا ہوں۔ وہ نیچے آ گیا، امام صاحب کرسی پہ بیٹھا۔ کہا اب بولو۔ کہا سوال یہ تھا اللہ کرتا کیا ہے؟ کہا یہی کرتا، تجھے ذلیل کر کے نیچے اتارا، مجھے اوپر بٹھایا۔ سمجھتا ہے؟ اس وقت یہی کرتا ہے۔ واحد کا معنی آپ سمجھے؟ یار میں آپ کو پاگل بناؤں گا، زیادہ مجھے بس چھوڑو، باتیں کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ توحید دعویٰ ہو گیا، الہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم۔ اس دعویٰ کے لیے دلیل یہ ہے، 7-8 چیزیں بیان کی ہے۔ ان فی خلق السماوات، آسمانوں کی تخلیق میں، والارض، زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے اختلاف میں، تبدیلی میں، راتیں بڑی ہیں دن چھوٹے ہیں، دن بڑے ہیں راتیں چھوٹی ہیں، والفلک التی، اور ان کشتیوں میں، التی تجری فی البحر، جو سمندر میں چلتی ہے، بما، وہ سامان لے کر کے، ینفع الناس، جو لوگوں کے لیے نافع ہے، لوگوں کو جو سامان نفع دیتا ہے، بڑے بڑے سامان کارگو والے جہاز چلتے ہیں، وما وفیما انزل اللہ من السماء، بادلوں سے جو کچھ اللہ پاک اتار دیتا ہے، من ماء، پانی، فاحیا بہ، پھر آباد کر لیتا ہے اس پانی کے ذریعے سے، الارض، زمین کو، بعد موتیا، اس کی غیر آبادی کے بعد، زمین کی موت کے بعد، غیر آبادی کے بعد اللہ اس کو آباد کر دیتا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جو کچھ زمین کے اندر چوپایا وغیرہ اللہ پاک نے پھیلا کر کے رکھا ہے، وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ، اور ہواؤں کے پھیرانے میں، وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ، اور بادلوں میں، وہ بادلیں کہ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، جو گھرے ہوئے، المسخرے، جو گھرے ہوئے آسمان و زمین کے درمیان میں۔ یہ 8 چیزیں ہو گئیں۔ ان 8 چیزوں کے اندر لآیات عظیمتاً، بہت عظیم قسم کی نشانیاں، لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے، عقل مند جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ اللہ کی جانب سے، لقوم یعقلون انہا من اللہ، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے۔ آج تک بڑی بڑی حکومتیں آ گئی، لیکن راتیں کبھی بڑی ہو جائے ان کو چھوٹی کر نہ سکے، دن اگر بڑے ہو ان کو چھوٹے کر نہ سکے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ اور سمندر، 1 کلو اگر لوہا، 1 کلو لوہا دریا میں پھینکو، وہ جا کر کے غرق ہو جائے گا، لیکن لاکھوں ٹن اور وزن کے لوہے اور کشتیاں وہ غرق نہیں ہو رہی۔ 1 کلو بھی، آدھا کلو، 1 پاو لوہا اگر پھینکو وہ بھی دریا میں غرق ہو جائے گا۔ یہاں لاکھوں ٹن، لاکھوں من، اتنے بڑے جہاز یہاں سے لے کر کے آپ کے مین روڈ تک، جس میں اوپر سے جہاز آ کر کے بیٹھتا ہے، لینڈنگ کرتے ہیں، ہوائی جہاز بھی اس میں آ کر کے، وہ دریا میں غرق نہیں ہو رہے۔ آپ اردو سمجھتے؟ کوئی چکر تو ہے۔ وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَّاءٍ، اور اللہ پاک بادلوں سے جو پانی اتارتا ہے، اس سے اللہ غیر آباد زمین کو آباد کر لیتا ہے۔ بارشوں کا نظام بھی کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ اس لیے موسمیات والے فرماتے ہیں کہ کل بارش ہوگی، الحمدللہ نہیں ہوتی، اور پھر کہتے ہیں یہ ہفتہ خشک رہے گا، اس میں بارش کا کوئی امکان نہیں، بارش ہو جاتی۔ کچھ بھلا پڑا نہیں پڑا؟ جی مسئلہ کبھی کبھی دکھوں میں، جیسے ایک آدمی نابینا ہے، آپ بٹن بند کرتے ہیں، وہ کہتے بتی بند ہو گئی، اس کو خود بخود پتہ چلتا ہے، آہستہ آہستہ بٹن بند کرو تب بھی پتہ چلتا ہے، اور کبھی کھول دیتے کہتے بتی کھل گئی، آواز بٹن کی نہ سنے تب بھی اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ اب اتنا اللہ جو قادر مطلق ہے، اس کو چھوڑ کر کے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ، بعض لوگ وہ ہے کہ يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے علاوہ یہ کہ کوئی ضد بناتے، شریک بناتے اللہ کے، ایسے شریک کہ یحبونہم، ان سے محبت کرتے ہیں، یہ صفت بنے گا انداد کے لیے، یحبونہم حباً کائناً کحب اللہ، ایسی محبت جیسے کہ اللہ سے محبت کی جاتی ہے۔
یہ شکوائے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پھر بھی لوگ غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ والذین آمنوا، لیکن جو لوگ ایمان والے ہیں، یہ مبتدا بنے گا موصول صلہ، اشد حبا للہ، اللہ کی محبت میں وہ سخت ہے، بہت سخت اللہ سے مضبوط محبت رکھتے ہیں۔ ولو یری الذین ظلموا بفرض المحال، اگر علم ہو جائے ظالموں کو بفرض المحال، لو فرضیہ بفرض شرطیہ، لو یری الذین ظلموا، جو لوگ ظلم کرتے شرک کرتے ہیں آج اس دنیا کے اندر، اگر ان کو معلوم ہو جائے حین یرون العذاب، اس کا ترجمہ کیا کر دیا؟ حین یرون العذاب، جب عذاب کو وہ دیکھیں گے قیامت کے دن، جس وقت عذاب، اس وقت کو دیکھ لے جب ان کو عذاب کو وہ دیکھ لیں گے، اگر اس کا ان کو علم ہو جائے تو لعلموا، تو ان کو یہ علم ہو جائے کہ ان القوۃ للہ جمیعا وان اللہ شدید العذاب، اصل قوت اللہ کا ہے اور اللہ سخت گرفت کرنے والا ہے۔ آپ کو میرا مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ترکیب مشکل ہے مولانا، لیکن آسان، سب سے بہترین، اس میں ٹھوکر کھاؤ گے آپ۔ یہ اس کو میں نے وقت کے معنی میں، لو یعلم الذین ظلموا، جو آج ظلم کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اگر ان کو علم ہو جائے الوقت الذی یرون فیہ العذاب، وہ وقت جس میں وہ عذاب کو دیکھیں گے، قیامت کے دن اس کو دیکھیں گے، اس کا ان کو اگر علم ہو جائے لعلموا، تو پھر یہ یقین کر لیں ان القوۃ کائنۃ للہ، اصل قوت اللہ ہی کا ہے، اور ان کو یقین ہو جائے وان اللہ شدید العذاب، اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یرا کو یعلم کے معنی میں لے لیا میں نے، رؤیت بصری نہیں لی، رؤیت علمی مراد لیا۔ بولو سمجھے؟ ایک دوسرا مسئلہ یہ، لو یری الذین ظلموا، اگر علم ہو جائے ظالموں کو جو آج شرک کرتے اس دنیا کے اندر، الوقت الذی فیہ العذاب، اس وقت کا کہ جس میں عذاب کو یہ دیکھیں گے، اگر ان کو اس کا علم ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، لرأوا امرا عجیبا، ایک عجیب معاملہ ان کے سامنے آ جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لأن القوۃ للہ جمیعا، اب اس کو تعلیل بنائیں گے ما قبل کے لیے، سمجھے؟ لیکن پہلے والا صحیح ہے، اس میں زیادہ آپ کو محذوف نکالنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ لو یری الذین ظلموا، لو یعلم الذین ظلموا، اگر ظالموں کو علم ہو جائے الوقت الذی یرون فیہ العذاب، جس وقت میں وہ عذاب کو پائیں گے، اس وقت کو اگر وہ جان لے، آج اس وقت کو اگر جان لے بفرض المحال، تو پھر لعلموا، ان کو علم ہوگا ان القوۃ کائنۃ للہ جمیعا، کہ قوت اللہ ہی کی ہے اور کوئی طاقتور نہیں ہے، وان اللہ شدید العذاب، اور اس بات کا بھی ان کو علم ہو جائے اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے، سخت گرفت والا ہے۔ یہ جو اذ یرون العذاب، اذ آ گیا، اس سے بدل ہے استبرأ الذین، استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت بیزاری اختیار کریں گے، یہ ماضی مستقبل کے معنی میں، استبرأ الذین اتبعوا، جس وقت بیزاری اختیار کریں گے پیر حضرات، الذین اتبعوا، جن کی پیروی کی گئی ہے دنیا کے اندر، وہ بیزاری اختیار کریں گے من الذین اتبعوا، اپنے مریدوں سے جو ان کی پیروی کی ہے جنہوں نے دنیا میں، ورأوا العذاب، اور عذاب کو دیکھیں گے، وتقطعت بہم الاسباب، بینہم الاسباب، ان کے تعلقات ختم ہو جائیں گے، الاسباب رسی باندھنا، تعلقات مراد ہے، ہر قسم کے تعلقات ان کے کٹ جائیں گے۔ وقال الذین اتبعوا، اور پیروکار مرید کہیں گے، قال یقول کے معنی میں پیروکار مرید کہیں گے، لو ثبت ان لنا کرۃ، کاش کہ ہمیں واپس لوٹنے کا موقع ملتا، کرۃ رجوعا الی الدنیا، دنیا کی طرف ہمیں لوٹنے کا موقع ملتا، فنتبرأ منہم، ہم اپنے پیروں سے جن کو ہم پوچھتے تھے دنیا میں شرک کرتے تھے، فنتبرأ منہم، ہم ان سے اس طرح بیزاری ظاہر کرتے، تبرعا کائنا کما تبرؤوا منا، جیسے کہ انہوں نے ہم سے بیزاری اختیار کی، کاش کہ یہ موقع اگر ہمیں ملتے تو ہم بھی ان سے اس طرح بیزاری کرتے، لیکن موقع نہیں مل رہا۔ اللہ فرماتے یریہم اللہ اعمالہم، اللہ تعالیٰ مشرکین کو دکھا دیں گے اعمالہم، ان کے اعمال شرکیہ، حسرات علیہم، ان کے لیے باعث پریشانی بنا کر کے، حسرت اور ندامت بنا کر کے ان کے سامنے ان کے اعمال کو پیش کریں گے، اراءۃ کائنۃ کذالک، اسی طرح، وما ہم بخارجین من النار، اور یہ جہنم کی آگ سے نکل نہیں سکیں گے۔ اڑے اڑے ہو گیا اے جی۔ لو یری الذین ظلموا والی ترکیب آپ کے سامنے آ گیا۔ اذ یرون کو سب ظرف بناتے ہیں، تفسیروں میں 100 تفسیروں میں شاید ایک ہی اس کو مفعول بھی بنائے، لیکن ظرف بنا، یہ ظرف بننا اس کا کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نے آپ کو بتایا لو یعلم الذین کفروا، لو یعلم الذین ظلموا، جو اس وقت شرک کرتے ہیں، کاش کہ اگر ان کو معلوم ہو جائے الوقت، وقت العذاب، وقت عذاب کو وہ جان لے، سمجھے؟
وقت عذاب کو جب دیکھیں گے وہ اس کو اگر وہ جان لے لعلموا تو ان کو علم ہوگا کہ ان القوت للہ، تو پھر یہ یقین آئے گا ان کو کہ اصل طاقت اللہ کی ہے اور اللہ کی گرفت سخت ہے۔ اگلے والے استبرأ الذین اتبعوا، یہ پہلے والے اس سے بدل ہے۔ استبرأ اور تبرأ یتبرأ کے معنی میں، جبکہ یہ کہ پیروکار استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، پیروکار اللہ آپ کا بھلا کر، استبرأ الذین اتبعوا، جبکہ پیر صاحب الذین اتبعوا، پیر صاحب پیر حضرات جن کی پیروی کی جاتی ہے وہ بیزاری ظاہر کریں گے من الذین اتبعوا اپنے مریدوں سے، ورأوا العذاب اور عذاب کو جب یہ ہے کہ مرید حضرات دیکھیں گے، وتقطعت بهم الاسباب تعلقات درمیان کے کٹ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ویقول الذین اتبعوا اور پیروکار کہیں گے پوجنے والے لو ان لنا کرۃ لو ان لنا رجوعا الی الدنیا، کاش کہ ہمیں دنیا کی طرف رجوع کا موقع مل جائے، فنتبرأ من الپیر، ہم اپنے پیروں سے بھی اس طرح جن کو یہ غلط پیروں کے بارے میں، صحیح پیر بھی تو ظاہر ہے آپ ان کو پوچھتے وہ بھی تو ٹھیک نہیں ہے، فنتبرأ منہم ہم ان سے اس طرح بیزار ہو جائیں، تبرؤا کائنا کما تبرؤوا منا، جیسے کہ یہ ہم سے بیزار، کاش کہ ہمیں اگر دنیا میں ایسا موقع مل جائے تو لتبرأنا منہم، ہم بھی ان سے بیزار ہو جائیں۔ لو کو اگر شرطیہ لے لو تو جواب محذوف ہے لتبرأنا منہم، جواب محذوف ہے لتبرأنا منہم، ہم ان سے بری ہو جائیں۔ میں آپ کا دماغ خراب کرنا نہیں چاہتا، فنتبرأ منہم فان نتبرأ منہم، یہ مصدر متصید ہے، معنی یہ کہ فعل کو شکاری مصدر بنا کر کے مصدر کی تعویل، اور اس کا عطف ہوگا کرتم پر، اب ہوگا لو ان لنا رجوعا الی الدنیا وتبرؤا منا، بولو فنتبرأ منہ وتبرؤا منا الا تنزل بنا فتصيب خيرا الا تنزل الا يكن منك نزول فاصابه خير منا، استاب دغ 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 پڑھا نہیں پڑھا نا امیر میں، الا تنزل بنا فتصيب خيرا الا يكون منك نزول فاصابه خير منا، سمجھدا؟ تو کرتم پر فنتبرأ منهم کا عطف ہوگا، فأن نتبرأ لو أن لنا رجوعا إلى الدنيا لو أن لنا رجوعا إلى الدنيا وتبرؤا منا منهم كما تبرؤوا منا في الدنيا، جیسے دنیا میں یہ ہم سے بیزار ہو گئے، کاش کہ ہمیں اگر ہم مل جائے موقع سے مل جائے تو لتبرأنا منهم، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہو جائیں جیسے کہ یہ ہم سے بیزار ہو گئے۔ اب پیر دو قسم کے، غلط قسم کے، تب بھی آپ کو کام نہیں دیں گے، وہ کہیں گے ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور اگر اللہ والوں کو آپ نے پوجا ہے تو وہ بھی کہیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ، اللہ گواہ ہے ہمارا اور آپ کے درمیان میں، ان كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ، ہم تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ کیا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ قیامت کے دن کہے گا اچھا کیا کہ تم لوگوں نے پوجا، میں تمہاری سفارش کرتا ہوں، جوتے ماریں گے آپ کو۔ اس لیے بزرگوں کے مزار پہ جانا ہے، ان کو سلام کرنا ہے، بس ان کے لیے دعا کرنا ہے، اے بزرگ میں تیری عبادت کرتا ہے، مجھے بیٹا دے دے، مجھے بیٹی دے، وہ خود اللہ سے بیٹا بیٹی مانگتا ہے، نبی کو 100 سال ہو گئے وہ اللہ سے بیٹا بیٹی مانگتا ہے۔ اس لیے عربوں کو اللہ جزائے خیر دے، ہمارا بدعتی مولوی مزار نبی پر جب جاتا ہے میرے لیے سفارش فرما، سمجھ دے، میرے گناہ معاف کرا دے، میرے گناہ معاف کرا دے، سمجھے؟ اس استشفاء کی اجازت ہے بالکل ہمارے کہ حضرت میرے لیے دعا فرمائے، اجازت ہے اس کی، علماء دیوبند اس کی اجازت دیتے ہیں، سمجھ بھی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس کی طرف رخ کر کے بعض کلمات اور بعض جملے اس طرح کہ تو میرے گناہوں کو معاف کر دے، مجھ پر رحم فرما دے، نہیں، عرب کہتا ہے رخ ادھر ہو جا، الو کا پٹا، اپنا رخ قبلے کی طرف کر، یہ سونا محمد خود بھی اپنا رخ قبلے کی طرف کر کے مانگتا تھا۔ عرب کہتے ہیں کہ تو بھی اپنا رخ اس قبلے کی طرف کر جس قبلے کی طرف آپ مبارک پیشانی جھکا کر کے سجدہ کرتے تھے، اور جس قبلے کی طرف رخ کر کے آپ اللہ سے مدد مانگا کرتا تھا، تجھے کیا ہو گیا؟ تو اپنا قبلہ بدل کر کے محمد سے مانگتا ہے، سمجھتا ہے؟ اس قسم کے لوگوں کو ٹھیک کرتے، اچھا ہے نا، سمجھے؟
حضرت سے جا کر کے آپ میرے لیے سفارش کرے، سلام حضرت کو پیش کرے، ٹھیک ہے، لیکن تاہم بعض جملے اس کے کہ نبی سے خود مدد مانگتے ہیں مولوی صاحب، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ محبت میں اس کی اجازت ہے، ایک ہے اظہار شوق، ایک اظہار عقیدت۔ جیسے جنگل میں کوئی پکڑ کر کے آپ کو ذبح کرتا ہے، اب گیا ہے میری اماں، اے میرے ابا، آپ ان کو فریاد رسی کے لیے نہیں بنا رہے، صرف اظہار حسرت ہے، بولو صرف اظہار حسرت ہے۔ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ ابا حاضر و ناظر ہے، امی میری حاضر و ناظر ہے، امی میری فریاد رسی کرے گا، میری سفارش کرے گی، نہیں، صرف اظہار حسرت ہے۔ اس اظہار حسرت کے لیے حضرت اقدس نے اگر یہ پڑھا نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، اس میں کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ بھی مزار مبارک پہ پڑھا ہے۔ جب دیوبند کے 50 سال محتمم بن گئے اور اس کے بعد پھر فتنہ ہو گیا، آپس میں لڑ پڑے لوگ، حضرت اقدس کے مخالف ایک پارٹی نکل گئی، اب صرف اظہار حسرت، اظہار پشیمانی کے لیے حضرت اقدس یہ کہہ رہا، نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے لو، پوری دنیا میں جتنے دکھے دل ہیں سب کا پیام محمد لے لے گا، اور سب کے دکھوں کو اور دردوں کو محمد ختم کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ اس پہ قربان جائیں، نہیں، دکھوں کو، دردوں کو، پریشانیوں کو ختم کرنے والے میرے اللہ کی ذات۔ اظہار حسرت کے لیے شاعر کہتے بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، وہ بدعتی نہیں تھا، وہ سمجھے، وہ تو متکلم اسلام تھے جی، وہ حکیم الاسلام تھے، ہمارے یہاں اور بھی بہت سے متکلم اسلام ہوتے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حکیم الاسلام وہی تھے، متکلم اسلام وہ تھے، اب تو متکلم اسلام کی کمی بھی نہیں ہے، وہ حجت اللہ البالغہ بھی پڑھاتے تھے، ہے کتنا قابل انسان تھا قاری محمد طیب، وہ ایسے اس کو قاری نہیں کہتے تھے، وہ غضب کا قاری تھا۔ وہ اپنے دادا حضرت اقدس مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ، ان کے والد کا نام ہے حافظ احمد، قاری طیب رحمۃ اللہ علیہ کے والد کا نام، حضرت اقدس ان کے دادا ہے قاسم العلوم والخیرات، یہ پوتا اپنے دادا کی طرح غضب کا ذہین تھا جی، سمجھتا ہے؟ ہاں، اس لیے بزرگوں کو بدنام کریں گے تو فکفا باللہ شہید۔ عیسیٰ علیہ السلام کو خود کہا جائے گا، عیسیٰ انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ ہمیں معبود بناؤ، مجھے اور میری ماں کو، قال سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، اے اللہ میرے لیے جائز نہیں ہے کہ میں ایسی بات کر دوں، ان کنت قلتہ، فرض کر لو اگر میں نے ایسی بات کی ہے، فقد علمتہ، تو آپ کو معلوم بھی تو ہے، آپ سے کون سی چیز چھپے گی؟ اس لیے مدد مانگنا ما فوق الاسباب امور میں ایک اللہ سے مدد مانگنی، ارے سمجھ میں آیا؟ قیامت کے دن وقال الذین اتبعوا، اور پیر کہیں گے، وقال الذین اتبعوا مرید کہیں گے، اتبعوا مجہول کے ساتھ تو وہ پیر حضرات ہیں، سمجھے بھائی، معبود جن کو بنایا انہوں نے، اور الذین اتبعوا پیروکار، اور پیروکار کہیں گے لو ان لنا، کاش کہ ہمارے لیے کرتن، واپس رجوع ہو دنیا کی طرف، فنتبرأ منہم، ہم ان سے اللہ کا بھلا کرے، بیزاری کریں، تو کما تبرؤوا منا، اگر اس طرح موقع ملے تو ہم کریں گے جیسے کہ ہم سے بیزار ہو گئے، یریہم اللہ اعمالہم، اللہ ان کے شرکی اعمال کو ان کو دکھائے گا، حسرات علیہم، ندامت اور حسرت اور افسوس کی شکل میں ان کے سامنے ان کی اعمال کو حسرت بنا کر کے ان پر پیش کریں گے، قراءۃ کائنۃ کذالک، اس طرح جیسے کہ ابھی آپ نے دیکھا عابد اور معبود کے تعلقات ختم ہو گئے، وما ہم بخارجین من النار، نکل بھی نہیں سکیں گے۔ اڑے جنے دا پتریا، تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقہ بچے ہو؟ اس کے بعد فرماتے ہیں پیروں کی پیروکاری صرف عبادت میں نہیں، تحلیل و تحریر میں بھی اللہ، ہاں ملنگو، صرف عبادت میں نہیں، تحلیل و تحریر میں بھی ان کی اتباع ہو جاتی ہے۔ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں کھاؤ حلالا طیبا، پاکیزہ چیزیں،
مما ثبت فی الارض، جو زمین کے پاکیزہ چیزیں. آپ کو مسئلہ سمجھ آیا نہیں ہے؟ مما ثبت فی الارض کلو کے ساتھ متعلق، اور حلالا طیبا یہ مفعول بہ ہے، یہ حلالا طیبا ذو الحال ہے. مما ثبت فی الارض یہ حال مقدم ہے، ثابتا کائنا حاصلا موجودا مستقرا، اس کے ساتھ مل کر کے یہ حال مقدم ہے. اڑے ربط سمجھ میں آئے نہیں ہے؟ لا تتبعوا احدا، کسی کی بھی پیروی نہ کرو، فی التحلیل والتحریم، تحلیل اور تحریم میں. محلل اللہ ہے، محرم اللہ ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محلل اور محرم بھی نہیں ہے، بلکہ مبین الحرام ہے، مبین الحلال ہے، حلال کو بیان کرنے والا ہے. ارے دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ اس لیے نبی کو بھی حلال و حرام کی اجازت نہیں. لما تحرم ما احل اللہ، احل کا فاعل اللہ ہے، اللہ جن چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں آپ کیسے حرام قرار دیتے ہیں؟ لما تحرم ما احل اللہ. اس لیے نبی محرم بھی نہیں ہے، محلل بھی نہیں ہے. تبلیغی سے پوچھا ہے، ہمارا حسن کہتا ہے کہ جی استاد جی ضرب زید امرا فی الدار، یہ زید کو رفع کس نے دیا؟ کہ اللہ. اللہ، سب کچھ خدا سے ہونے کا یقین غیر اللہ سے. جی زید کو رفع کس نے دیا؟ اللہ. بھائی اللہ. یہ امر کو نصب کس نے دیا؟ اللہ. اور ادار کو جر کس نے دیا؟ اللہ. تو جو نالائق ہوتے ہیں وہ اسی طرح کہتے ہیں. سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کیا ہے؟ جو نالائق ہوتے ہیں تو وہ اسی طرح ہی تو کہتے ہیں. اڑے ربط سمجھ میں آیا؟ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ فرماتے کہ حلال پاکیزہ چیزیں، مما ثبت فی الارض جو زمین میں، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کس چیز میں؟ تحلیل و تحریم میں. انہ لکم عدو مبین، وہ کھلم کھلا تمہارا دشمن ہے. انما یامرکم بالسوء، برائی کا تمہیں حکم دے گا، والفحشاء بے حیائی کا حکم دے گا، زنا کا، اور اس بات کا حکم دے گا وان تقولوا کہ تم جھوٹ بولو علی اللہ، اللہ پر، ما لا تعلمون جس کا تمہیں علم نہیں ہے. ایسی ایسی چیزوں کے بارے میں کہتے ہیں ھذا حلال وھذا حرام. بحیرہ، صائبہ، وسیلہ، حام، یہ اللہ نے حلال قرار دیے، اور یہ کہتا ہے ھذا حرام، ہادی حرام، ہادی حرام، ہادی حرام. یہ خدا پر جھوٹ نہیں بول رہے تو کیا ہے؟ سمجھتا ہے؟ اونٹنی کو چھوڑا اور اس کے کان چیرے، بس یہ ہمارے پیر کے نام پر ہے، اس کو دھونا، اس کی دودھ نکالنا بھی حرام ہے. بحیرہ، سمجھے؟ صاحبہ کی بھی سواری اسی طرح، سیبوہا، اس کو چھوڑا اللہ کا پیروں کے نام پہ. وسیلہ، جس نے ایک بچہ دیا، اونٹنی نے دوسری دی، تیسری دی، مادہ مادہ مادہ، لہذا یہ بہت متبرک ہے. اور حام، وہ اونٹ جو ان کا شیخ الحدیث ہے، جو 10 جفتیاں کرے اور 10 اونٹنیوں کو گاون بنا دے، لہذا یہ قیمتی اونٹ ہے. یہ چاروں کے چاروں حرام ہیں. ارے بابا قل آذکرین حرم ام الانثیین، اللہ نے 8 جوڑے بیان کر دیا، بکرا بکری، دمبا دمبی، بیل گائے، اونٹ اونٹنی. 8 ہو گئے نہیں ہو گئے؟ ان میں سے بتاؤ بکرا حرام ہے یا بکری حرام ہے؟ دمبا حرام ہے یا دمبی حرام ہے؟ گائے حرام ہے یا بیل حرام ہے؟ اونٹ حرام ہے یا اونٹنی حرام ہے؟ 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعز 2. خود اپنے طرف سے چھوڑتے رہتے ہو، ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، ایسی باتیں چھوڑتے رہتے ہو، اس کا بھی شیطان تمہیں حکم دیتا ہے. انما یامرکم بالسوء والفحشاء وبالقول علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہ کہ اللہ پر اس قسم کے جھوٹ بولے، ما لا تعلمون، جس کی سنگینی کا علم تمہیں معلوم بھی نہیں ہے. اس لیے تحلیل و تحریم کا مالک تمہارے بزرگ نہیں ہے، تمہارے پیر نہیں ہے، خیال کر لینا. اس لیے ہم ابو حنیفہ کو محلل اور محرم نہیں سمجھتے، ابو حنیفہ کو مبین الحلال مبین الحرام سمجھتے، شارع سمجھتے، اس کو شارع سمجھتا. محمد رسول اللہ، اللہ پاک شارع حقیقی اللہ ہے. شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا
محمد رسول اللہ بھی شارع مجازی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہے، شارع ہے مجازن اور شارع ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ شرع و شرع، شافعی مالک احمد بن حنبل اگر ترجمہ کرتے شرع کرتے کسی مسئلے کو، وہ تھوڑے حلال و حرام کو اللہ کا بھلا کرے بناتے۔ ابو حنیفہ اور شافعی حلال و حرام بناتے نہیں ہیں، بتاتے ہیں۔ ابو حنیفہ اور شافعی حلال و حرام بناتے نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے سمجھتے ہیں؟ خلق خدا کو جھوٹ کو۔ اب بولو آگے اگلے والا مسئلہ، اللہ کرے آپ کو 10 منٹ میں سمجھ آ جائے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے اتبعوا فی التحلیل والتحریم، حلال و حرام میں پیروی کرو، ما اس قرآن کا، اس وحی کا کہ انزلہ اللہ، جو اللہ اتار دیتا ہے۔ قالوا، تو کافر کہتے ہیں لا نتبع ما انزل اللہ، ما انزل اللہ کہ ہم پیروی نہیں کریں گے، بل نتبع ما الفینا علیہ، ہم اس طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا ہے آباءنا، اپنے آبا کو۔ سوال یہ کہ تم شیخ الحدیث کے بیٹے ہو، ایتبعون آباءہم، کیا اپنے آباء و اجداد کی پیروی کرتے؟ حال یہ ہے کہ ولو کان آباءہم، یا کہو اگرچہ ان کے آباء لا یعقلون شیئا، کچھ سمجھتے بھی نہیں ہے، ولا یہتدون الی الصواب، اور صحیح بات تک ان کی رسائی ہوتی بھی نہیں ہے، تب بھی اس ابا کی پیروی کریں گے۔ اب یہ 600-700 لڑکوں میں اللہ کرے میری بات کو آپ سمجھیں، مختصر، زیادہ طویل بات نہیں کروں گا مولوی صاحب۔ مفسرین جب بھی تقلید مذموم کی مذمت کرتے ہیں تو اس آیت کے تحت کرتے ہیں، یا سورہ اعراف میں اتبعوا ما انزل الیکم، اتباع کے تحت تقلید کی مذمت کرتے ہیں۔ آپ اردو سمجھتے ہیں؟ تقلید کی مذمت کرتے ہیں اتباع کے تحت، اس لیے اتباع اور تقلید دونوں کے دونوں ایک ہے۔ تیسری بات سمجھو، حضرت تھانوی کا تسامح ہے جس کو آج کل ہمارے آج تک مناظرین بھگت رہے۔ حضرت تھانوی فرماتے ہیں کہ اتباع اور تقلید میں فرق ہے، اتباع بالدلیل ہوتی ہے اور تقلید بلا دلیل ہوتی ہے۔ اس کو غیر مقلدین لے کر کے ہمارا ستیہ ناس انہوں نے کیا ہوا۔ یہ کسی مالکی کا قول ہے کہ حضرت اقدس رحمۃ اللہ علیہ نے، حکیم الامت نے کہیں نقل کر دیا، کوئی دلیل نہیں ہے۔ اتباع بالدلیل، مجھے بتاؤ ومن یتبع خطوات الشیطان، اس میں کون سی دلیل ہے؟ شیطان کی پیروی کرے یہ دلیل ہے؟ اس لیے بات اس فقیر مولوی منظور کی ہے کہ اتباع محمود، قرآن و سنت کی اتباع، سمجھے، اور فقہ جو ان سے ماخوذ ہو، یہ اتباع محمود ہے، اور اتباع مذموم ومن یتبع خطوات الشیطان۔ تقلید بھی ائمہ کی تقلید جس کی بنیاد اس پر وہ محمود ہے، اور جو تقلید اللہ آپ کا بھلا کرے دلیل سے، قیاس سے خالی، اس سے قرآن و سنت سے اس کا سہارا نہیں ہے، وہ مذموم ہے۔ اڑے آگے سمجھ میں؟ یہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا تسامح ہے، یہ سب سے خطرناک چیز ہے۔ اس کو کہتے ہیں جی قرآن میں تو اتباع یا تقلید کہاں آ گئی ہے؟ اتباع بالدلیل ہے، تقلید بلا دلیل ہے، بالکل ایسا نہیں ہے۔ اتباع عام مطلق ہے، بالدلیل بھی ہوتی ہے بلا دلیل، تقلید بھی بالدلیل اور بلا دلیل۔ سمجھتے؟ دلیل بلا دلیل، بلکہ اتباع محمود، اتباع مذموم، تقلید بھی تقلید محمود، تقلید مذموم۔ اب سمجھو، تقلید کی ایک تعریف ہے اخذ قول الغیر بلا حجت، بولو ترکیب آپ کو آئے گی، ترکیب آئے گی تو انشاءاللہ کوئی ماں کا لال مسئلہ نکال نہیں سکے گا آپ سے۔ اخذ قول الغیر، دوسرے کے قول کو لینا، بلا حجت، یہ بلا حجت جار مجرور اخذوں کے ساتھ متعلق ہے۔ مقلد مجتہد کی قول کو لیتا ہے، بغیر دلیل کے لیتا ہے۔ قول تو دلیل ہے لیکن اس کا لینا بلا دلیل ہے۔ اب یہ بلا دلیل یہ قول کی صفت ہے یا بلا دلیل اخذ کے ساتھ تعلق ہے جار مجرور؟ بولو۔ اخذ قول الغیر، دوسرے کے قول یعنی مجتہد کے قول کو لینا، بلا حجت،
اب بلا حجت مجتہد کا قول بغیر حجت کے پھر تو آپ ٹھیک ہے، لیکن بلا حجت مجتہد کا قول بلا حجت نہیں ہے، یہ اخذ بلا حجت ہے۔ میں مولوی منظور کی بات کو لیتا ہوں بغیر کسی دلیل کے، ہم علماء دیوبند کی بات کو لیتے ہیں بغیر دلیل کے، ہمارا لینا بغیر دلیل کے، لیکن علماء دیوبند کی قول وہ بھی دلیل ہے، وہ دلیل سے ماخوذ ہے۔ آپ کو مسئلہ سمجھ آ گیا؟ دلیل کو علماء نہیں جانتے ہیں، ہر الو کا پٹا تو دلیل کا مطالبہ کرے گا۔ یہ 600-700 بندے آپ 600-700 بندے، آپ سے میری گزارش ہے نماز پڑھو، اس کی دلیل مجھے بتاؤ۔ بولو جوان کے بچے زور سے بولو، او جوان کے بچے بولو زور سے بولو، او جوان کے بچے زور سے بولو۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو، سمجھتا ہے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ۔ اس پر آپ کا اجماع ہے نہیں ہے یا جمع کی صورت ہے؟ اجماع ہے نہیں ہے، اجماع نہیں ہے، اس لیے یہ دلیل نہیں ہے، یہ حکم ہے۔ میں کہتا ہوں مولانا جمیل صاحب میرے آپ پر 100 روپے قرضہ ہے، یہ دعویٰ ہے، میرا جمیل صاحب آپ پر 100 روپے قرضہ ہے، وہ کہتے ہیں دلیل پیش کرو، میں کہتا ہوں میرا آپ پر 100 روپے قرضہ ہے۔ جمیل صاحب آپ میرے کپڑے لے گئے، رومال لے گئے، دلیل جناب آپ میرے اللہ کا رومال لے گئے۔ جمیل صاحب آپ میری گلاس لے گئے، دلیل کیا ہے؟ آپ میرے گلاس لے گئے۔ میں کہتا ہوں نماز پڑھو اور آپ جواب میں کہتے ہیں دلیل کیا ہے؟ اقیموا الصلاۃ، اس کا معنی کیا ہے؟ نماز پڑھو، تو دونوں ہے کہ یہ دلیل کیسے بن گیا؟ یہ دلیل نہیں ہے، یہ خود ایک حکم ہے۔ سمجھ شریف ہے کہ نہیں ہے؟ یہ خود اللہ آپ کو بھلا کریے کہ پھر مجھے یہ بتاؤ کہ قرآن پاک واجب الاتباع ہے یا نہیں ہے؟ بولو، قرآن پاک واجب الاتباع ہے، قرآن کی پیروی کرو، واجب الاتباع ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ تمہارے دادا پر دادا کو بھی طاقت نہیں ہے، اگر تم بولو گے تو میں بھی بولوں گا۔ میں کہتا ہوں قرآن کی پیروی کرو، قرآن واجب الاتباع ہے، دلیل کیا ہے؟ آپ کہیں گے دلیل اس کی کیا ہے؟ دلیل اس کی یہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ اللہ کے کلام کو مضبوط پکڑ لو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ تو اللہ کے کلام کے واجب الاتباع ہونے کے لیے خود کلام اللہ سے دلیل پیش کر رہے ہیں۔ میں اس وقت تمہارا باپ ہوں، آپ کا دلیل کیا ہے؟ میں کہتا ہوں میں تمہارا باپ ہوں۔ قرآن کے واجب اتباع ہونے کے لیے خود قرآن سے دلیل تم پیش کر بھی نہیں سکتے، یہ مصادرۃ المطلوب ہے۔ آپ کہیں گے کہ قرآن واجب الاتباع ہے، اس کی دلیل حدیث ہے، تو حدیث خود کہاں سے واجب الاتباع ہے؟ قرآن سے، یہ تو دور ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن واجب الاتباع، اس کی دلیل حدیث ہے، حدیث واجب الاتباع، اس کی دلیل کیا ہے؟ قرآن، یہ تو دور ہے۔ تو مرا حاجی بگو من ترا حاجی بگویم، اس لیے ایضاح الادلہ آپ پڑھ لے، جو ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت شیخ الہند نے فرمایا بیٹا ہو میرا شاگرد، ہو تو میرے شاگرد، لیکن یہ باتیں تیری سمجھ سے بالاتر ہیں۔ اس لیے قرآن میں جو کچھ ہے وہ احکام ہے مولوی صاحب، اور بے وقوف اور الو کا پٹا، جیسے کہ میں بھی الو کا پٹا، آپ بھی الو کے پٹے، تو احکام کو آپ دلیل سمجھ رہے ہیں، یہ کہاں سے آ گیا؟ دعویٰ اور دلیل کا فرق جب علماء کو معلوم نہیں ہے تو دوسروں کو کہاں؟ اور پھر اس کی دلیل کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ایک آسان سا مسئلہ آپ کو بتاؤں، آپ مجھ سے کہتے ہیں یا مینجل ایوہ المینجل، میں نام سیدی، جی فرمائیں، آپ کہتے ہیں کہ لماذا تقول لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ لا الہ الا محمد رسول اللہ کیوں پڑھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں لأنی رأیت الناس
یقولون ہکذا، لوگ اس طرح، میں نے لوگوں کو دیکھا لوگ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں ان کی پیروی کر رہا ہوں، یہ تقلید ہے، دلیل میں نہیں جانتا، میں مسلمان ہو چکا ہوں، جو کلمہ پڑھ رہا ہوں میں دلیل کو جانتا بھی نہیں، یہ ایمان تقلیدی ہے، بولو، اس کو غیر مقلدین کے فتاوی بھرے ہوئے، یہ ایمان تقلیدی ہے، آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ایمان تقلیدی ہے، کیا یہ ایمان تقلیدی معتبر ہے یا نہیں ہے؟ یہ بندہ مومن ہے یا نہیں ہے؟ تو تمام فتاوی میں لکھے ہوئے اہل حدیث حضرات کے کہ یہ ایمان تقلیدی معتبر ہے۔ جب ایمان تقلیدی نظریہ ایمانی مسئلے میں بھی تقلید معتبر ہے تو فرعیات میں تمہیں مرچ کیوں لگتی ہے؟ آپ کو میرا مسئلہ سمجھا گیا؟ گول مول زیادہ نہیں کرو۔ اس لیے ابھی رمضان میں انہوں نے کہا تھا کہ جی اللہ پاک کرونا کو جزائے خیر دے، سب سے پہلے کرونا آ گیا، اس لیے بلاد عرب کے اندر بھی 8 رکعت تراویح شروع ہو گئی، پہلی مرتبہ سنت پر عمل ہو رہا ہے، 20 رکعت بدعت ہے، کہیں بھی بدعت، اس بدعت کا ثبوت نہیں۔ مجھے بہت سے وزیروں نے بھی فون کیا، بہت سے لوگوں نے کہ اللہ کے لیے پچھلے رمضان میں کہ اس کا جواب دے دو۔ میں نے کہا بات زیادہ لمبی نہیں کرو، صاف یہ بتاؤ کہ تراویح مال جماعت بعد العشاء متصلتاً فی جمیع رمضان ما ختم القرآن، یہ 4 چیزیں کہاں سے ثابت ہیں؟ تراویح مال جماعت بعد العشاء متصلاً فی جمیع رمضان ما ختم القرآن، یہ چاروں کو تو غیر مقلدی مانتے ہیں، صرف اس میں جھگڑا ہے کہ تراویح 20 نہیں ہے بلکہ 8 ہے۔ نبی نے تو پورے رمضان میں جماعت بھی نہیں کی ہے، بعد العشاء متصل بھی نہیں کیا، ختم القرآن نبی سے ثابت نہیں ہے۔ ان تمام چیزوں میں صحابہ واجب الاتباع ہے، تو ہم کہتے ہیں 20 میں بھی صحابہ واجب الاتباع، بس گل ہے، سمجھ شریف میں آگے۔ بس میں نے اتنی سی بات کی، میں نے کہا زیادہ گڑگڑ نہیں کرو، تراویح مال جماعت بعد العشاء متصلا ما ختم القرآن فی جمیع رمضان، یہ 4 چیزیں جب آپ مانتے ہیں تو 20 رکعت بھی صحابہ سے ثابت ہے۔ اب تعداد میں بھی صحابہ کو ان چاروں کو جب مانتے ہیں تو اس کو مان لو، زیادہ گڑ نہیں کرنا۔ وہ 4 جب آپ کیا مسلم ہے تو یہ 5واں بھی مسلم ہے۔ مولانا اس کا جواب آج تک آیا نہیں، انشاءاللہ قیامت تک آئے گا بھی نہیں۔ بس اتنی سی بات میں نے کی آپ سے، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک بندے نے امریکہ سے فون کیا مجھے، اس نے کہا مولانا خدا کی قسم ہمارا سینہ کھل گیا، اب اس کا کوئی جواب بھی نہیں ہے، میں آپ کی چائے کے لیے $1,00,000 بھیج دوں گا۔ میں نے کہا ظالم تو 1,00,000 بھیج، اس سے بڑی بات ہم کریں گے، سمجھے بھائی؟ تو $1,00,000 بھیجتا رہا، ہم اس سے اور بھی بڑی باتیں کریں گے۔ بات صرف اتنی سی ہے۔ اب اللہ کرے آپ کے مسئلے میں سمجھ میں آ جائے، تقلید اور اتباع دونوں ایک ہے یا نہیں ہے؟ اگر ایک ہے، جیسے کہ مفسرین اتباع کے تحت تقلید کی بات کو یقیمون الصلاۃ کے تحت نقل نہیں کرتے، یؤمنون بالغیب میں بھی نہیں کرتے، ومن الناس من یقول آمنا باللہ میں بھی نقل نہیں کرتے، اتباع کے تحت تقلید کی بات کو ذکر کرتے۔ یہ دونوں ایک ہے یا نہیں ہے؟ بولو۔ ایک ہے تو ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ایک ہے، پھر اتباع محمود اتباع مذموم، تقلید بھی محمود اور مذموم، ہم مذموم پہ لعنت بھیجتے ہیں، ہم محمود کو اپناتے ہیں، سمجھے؟ ایک ہے جیسے مفسرین بھی ایک سمجھتے ہیں، آپ اور ہم تو ایک ہو گئے۔ پھر اور اگر تقلید میں اور اتباع میں فرق ہے، جیسے کہ حضرت تھانوی کے قول سے آپ استدلال کر رہے ہیں، تقلید الگ چیز ہے اور اتباع الگ چیز ہے، تو پھر تردید تو پھر یہ ہے کہ تقلید کی تو کہیں بھی نہیں ہے، پھر تو اتباع لا تتبعوا من دون اولیاء۔ بھائی مجھے یہ بتاؤ، لا تکونوا من المشرکین سے یہ ثابت ہوتا ہے کھانا نہ کھاؤ؟ ارے ظالم دے پترا کچھ تو بولو۔ لا تکونوا من المشرکین اس لیے کہ شرک اور کھانا دونوں ایک نہیں، تم شرک نہ کرو تو اس کا معنی کھانا نہ کھاؤ۔ جب تقلید تو شرک کی تردید ہوگی نا،
تقلید اور اللہ آپ کا بھلا کرے اتباع جب الگ الگ چیز ہے، سمجھے، تو پھر یہ کہ تقلید کی تردید تو نہیں آئی ہے، اتباع مضموم کی تردید آئی ہے. لا تتبعوا، بولو لا تتبعوا من دونی، اتباع مضموم کی تردید آئی ہے. تقلید تو جو الگ چیز ہے اس پر تردید ہوئی بھی نہیں. جدھر تقلید ہے ادھر تمہارا نشانہ لگانی، جدھر تم نشانہ لگانا چاہتے ہو ادھر تقلید ہے ہی نہیں. پھر مجھے یہ بتاؤ، تقلید جب شرک ہے تو ابو حنیفہ کی بھی شرک ہے، شافعی، مالک، احمد بن حنبل، تو آپ نے شافعی کی تقلید پر مالکی اور حنبلی کی تردید میں کتنی کتابیں لکھی؟ ایک کتاب بھی نہیں. تقلید جب شرک ہے تو پھر کوئی ایک کتاب تو بتاؤ کہ شافعیہ کی تردید میں مالکیہ اور حنابلہ کی، یہ ہندوستان میں جو تم سارا کا سارا ابو حنیفہ پر بمباری کرتے ہو. اس کی وجہ یہ ہے وہاں وہ معصوم ہے، وہ آپ کو ریال اور پیسے دیتے ہیں، اور یہ غریب ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے. تم پہ لعنت ہو تمہارے اس مذہب. آپ کو مسئلہ سمجھ آئے؟ کس کو سمجھ میں آ گیا؟ ایک گل یہ ہے، کاش کہ اگر یہ مسائل آپ کو سمجھ. اس لیے حضرت کی کتاب مولانا مرتضی حسن چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ کے تنقیح کے نام سے، تنقیح التقلید، بڑی پیاری ہے. اس میں انہوں نے تقریباً کئی صورتیں بنائی ہیں. اخذ قول الغیر بلا حجت. اس لیے قول غیر یعنی قول مجتہد وہ بلا حجت نہیں ہے. یہ جو مقلد جو اس کو لے رہا ہے یہ بلا حجت لے رہا ہے، یہ دلیل کی صلاحیت اس میں نہیں ہے. وہ قول تو وہ مستنبت ہے قرآن و سنت سے. اعلم ان اصول شرع ثلاثۃ الکتاب والسنت والاجماع والاصل الرابع، یہی اصل رابع جو القیاس، قیاس ہے. اس قائس مجتہد فقیہ یہ بات شہد ہے نا، ہم اسی کی پیروی کرتے ہیں. اور ان کا جو قیاس ہے وہ قرآن و سنت سے ماخوذ ہے. قرآن و سنت پر اگر سہارا نہ ہو تو پھر تو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ ہم بھی اس کو نہیں مانتے. یہ اتنا سا آپ کے لیے کافی ہے.